اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام عائشہ گل ہے اور میں اپنے چینل پیشنیٹ ٹیچر میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ عقیدہ رسالت کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، ان میں کیا خصوصیات تھیں، یا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیات تھیں۔ دیکھیں جی، حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے مکمل ہو گیا، یعنی کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو علیحدہ علیحدہ کمالات عطا فرمائے تھے، ان کی ذات میں جو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کی ذات کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی تھی، جو ان کے اندر کمالات تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمام کے تمام شامل کر دیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بہت ہی نمایاں خصوصیت رکھتی ہے، کیونکہ وہ تمام انبیاء کی خصوصیات کا مجموعہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دیگر خصوصیات میں آپ کو آج بتانے لگی ہوں۔ نمبر 1، عمومیت، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء جتنے بھی تھے وہ کسی خاص قوم یا کسی ملک یا کسی خاص جماعت کے لیے آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 58 میں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف۔ یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ اہل عرب میں تمہاری طرف رسول بھیجا گیا ہوں، یا یہ نہیں کہا گیا کہ بنو ہاشم میں تمہاری طرف رسول بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہو اے لوگو۔ اب لوگ تو پوری دنیا کے لوگ ہیں، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ سب لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خاص خصوصیت رکھی کہ وہ صرف ایک قوم، ایک گروہ کے لیے نہیں بلکہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بن کے آئے۔ اب دوسری ہے پہلی شریعتوں کا نسخ، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی پہلی شریعتیں تھیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، ان کے احکامات کو منسوخ کر دیا۔ اب صرف وہی شریعت چلے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اب اسی شریعت پہ عمل کیا جائے گا۔ پہلی شریعتوں کو منسوخ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے جتنے بھی احکامات تھے وہ نعوذ باللہ تو بستغفر اللہ کہ وہ اب قابل عمل نہیں، یعنی کہ بیسک جو توحید، رسالت، جتنے بھی بیسک احکامات تھے وہ تو وہی تھے نا، وہ تو وہی جو وہ لوگ لے کے آئے تھے، پہلے انبیاء اکرام لے کے آئے تھے، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ تو لیکن اس وقت اس دور کے حساب سے کچھ ان احکامات میں ایسی خاص بات ہوتی تھی کہ جو صرف اس دور کے لوگوں کے لیے ہی مخصوص ہوتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے احکامات لے کے آئے جو کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہوں گے۔ تو پھر اس وجہ سے پرانی شریعت کا جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں رہی، آگے آنے والے انسانوں پہ وہ اس کا امپلیمنٹ جو تھا وہ ضروری نہیں رہا، کیونکہ وہ ایک ایسی لے کے آ چکے تھے شریعت جو کہ تمام انسانوں کے لیے تھی، کسی بھی رنگ نسل کے فرق کے بغیر ہر انسان کے لیے تھی۔ تو اس وجہ سے پرانی شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب نمبر 3 پہ آتا ہے کاملیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو مکمل طور پہ دنیا میں پہنچا دیا، یعنی کہ اللہ پاک نے اپنی دین کی تبلیغ، اپنے دین کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں جو جو احکامات دینے تھے، جو جو لوگوں کو ہدایت دینی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے کر اس کو مکمل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین کامل عطا کیا جو تمام انسانیت کے لیے کافی تھا۔
اس لیے اب کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اللہ پاک پھر فرماتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ اب ہم بات کریں گے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی خصوصیت کی، یعنی کہ حفاظت کتاب۔ پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام گزرے ہیں، ان پر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، وہ یہاں تو ناپید ہو چکی ہیں، یا وہ بالکل اپنی اصلی حالت میں تو موجود ہی نہیں ہیں، یعنی کہ یہاں تو وہ بالکل سرے سے موجود ہی نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ان میں بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ تو جب ان میں اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کتابوں سے ہمیں صحیح اور غلط تعلیمات جو ہیں وہ اس کا اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو مشکل ہو جائے گا کہ ہم کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، اس چیز کا اندازہ لگا سکیں۔ لیکن خاتم الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب، یعنی کہ قرآن مجید، جو کہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے جس طریقے سے وہ نازل ہوئی تھی، اس کے اندر ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نہ صرف لکھے ہوئے یعنی کہ تحریری طور پر بھی موجود ہے، بلکہ یہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں، یعنی کہ وہ جو ہمارے حافظ قرآن ہوتے ہیں، جتنے بھی بھائی اور بہنیں، ان کے سینوں میں بھی قرآن پاک محفوظ ہے۔ تو قرآن پاک کو ہم سب کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کتاب کا کسی بھی قسم کا اس کے اندر رد و بدل آ جانا یہ تو کسی صورت بھی ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے، تو وہ تو محفوظ ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اب نمبر 5 پہ ہم بات کرتے ہیں سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اسی طرح ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی بہت بڑا انتظام کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر دور میں مختلف محدثین ہیں۔ محدثین وہ ہوتے ہیں جو حدیث لکھتے ہیں، اور پھر وہ ایسی محدثین کی ایسی جماعت موجود رہی ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کے لیے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیں۔ یہ جتنے بھی ہماری صحائف ستہ ہیں، حدیث کی جو 6 معتبر کتابیں ہیں، مستند کتابیں ہیں، یہ سب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی لکھی گئی ہیں، کسی دن بیٹھے اور ان کے ذہن میں آیا کہ چلو حدیث کی کتاب لکھو اور ہو گیا؟ نہیں، انہوں نے جب یہ لوگ کوئی ایک حدیث سنتے تھے نا، تو پھر اس کی پوری تحقیق کرتے تھے۔ پھر جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ حدیث اس انسان نے کسی کو بتائی ہے، تو پھر وہ چاہے وہ جتنا بھی دور رہتا ہو اس کے گھر جاتے تھے، اس سے ملتے تھے، پھر پوچھتے تھے کہ تم نے کہاں سے سنی، جب تک انہیں پتہ نہیں چل جاتا تھا کہ یہ وہ شخص نہیں مل جاتا تھا کہ جس نے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، تب تک وہ اس حدیث کو صحیح حدیث نہیں مانتے تھے۔ تو بہت بڑا اس کے اندر پروسیس تھا حدیثیں لکھنے کے بارے میں بھی، تو پوری زندگیاں وقف کر دیں ہمارے محدثین اکرام نے، تب کہیں جا کے ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ہم تک پہنچی۔ اور پھر کیونکہ سنت جو ہے وہ قرآن مجید کی شرح ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جو احکامات ہوئے ہیں وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ سے وہ ظاہر ہوتے ہیں، اور ان کا عملی نمونہ ہمیں سنت سے ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی انتظام خود ہی فرمایا۔ اب اگلا 6واں پوائنٹ ہے ہمارے پاس جامعیت، یعنی کہ پہلے کے جتنے بھی انبیاء تھے وہ تمام کے تمام ایک خاص قوم یا ایک زمانے کے لیے آئے تھے، ان کی شریعت، ان کی رسالت، ان کے احکامات، ان کی تعلیمات، وہ سب ایک خاص قوم اور ایک خاص زمانے کے لیے ہوتی تھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم
तमाम इंसानों और तमाम ज़मानों के लिए क्योंकि रसूल बन कर आए हैं, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी इसी कदर जामियत पर मबनी है, यानी कि हज़ूर सल्लम की जामे अहकामात और जामे तालीमात हैं जो कि क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए मशअल राह बनी रहेंगी। जामियत का मतलब है कि मुकम्मल, यानी कि जिस तरह हम अक्सर सुनते हैं ना दरिया को कूज़े में बंद करना, तो इसका ये मतलब होता है कि बहुत बड़ी चीज़ को, बहुत बड़ी बात को छोटा सा करके बयान कर देना। तो कुरान पाक बेशक 30 पारों पर मुश्तमिल है। हज़ूर सल्लम की ज़िंदगी बेशक 63 साल पर मुश्तमिल थी, लेकिन इस मुख्तसर से अरसे में और इस 30 पारे की पर मुश्तमिल एक किताब के अंदर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए ज़िंदगी के हर शोबे, हर पहलू को मद्देनज़र रख कर अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तो फिर ये जामियत नहीं है तो क्या है? तो ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़ी खुसूसियत है। नंबर 7, हमागीरी। अब इसका मतलब ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी तालीमात पेश फरमाई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीमात, ज़ुबानी कलामी तालीमात नहीं थी या कोई वो एक नज़रिया नहीं था, बल्कि वो तालीमात थी जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस की हैं, यानी कि उन पर अमल किया है, अपनी ज़िंदगी पे उनको नाफिज करके दिखाया है। यानी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर अगर नज़र डाली जाए तो हमें पता चलता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी घरेलू ज़िंदगी हो या सियासी ज़िंदगी हो या बच्चों से बर्ताव हो, बड़ों के साथ उनके कोई मामलात हों, अमन का दौर हो, जंग का ज़माना हो, इबादत की रस्में हों या मामलात की बातें हों, दोस्ती के ताल्लुकात हों या फिर हमसायगी यानी कि नेबरहुड हो या कुछ भी हो, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में हमें अमल करके एक अमली नमूना पेश किया है। सिर्फ़ हमें ज़ुबानी कलामी अहकामात नहीं जारी कर दिए, बल्कि उन्होंने हमें बाकायदा अमल करके दिखाया है, जो कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़ी खुसूसियत है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तर्जुमा, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की सीरत में बेहतरीन नमूना है। अब आठवें पॉइंट पे आते हैं, यानी कि ख़त्म नबूवत, जो कि सबसे एक आली शान खसूसियत है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सबसे जुदगाना खसूसियत है। ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो मुख्तलिफ़ अंबिया इकराम से होते हुए आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर आकर ख़त्म हो गया। यानी कि अब जब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मबूस हो चुके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ला चुके, नबूवत के ओहदे पे फ़ाइज़ हो चुके, तो अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के दरवाज़े को हमेशा हमेशा बंद कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके बाद किसी नबी को नहीं आने देना था। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी या कोई दूसरा रसूल नहीं आएगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तमाम शरीयतों को मनसूख किया और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए और क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए नबी मबूस फरमाया। तो इस वजह से अब किसी और नबी की तो ज़रूरत रही नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जो हैं वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी रहेंगे और अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अब ये क्यों है, क्यों हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, ये तो मैंने अभी आपको थोड़ा सा करके बता दिया। अब थोड़ा मैं तफसीलन बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा, यानी कि क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए। और फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन को मुकम्मल कर दिया था, यानी कि अब कोई नई तालीमात, कोई नई हिदायत की ज़रूरत नहीं थी। तो जितनी भी तालीमात, जितनी भी हिदायत देनी थी वो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी थी, तो अब कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक भी नाजिल फरमा दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के सूरत में और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो किताब नाजिल फरमाई उस सूरत में लिखी और एक लिखी हुई शक्ल में और एक अमलन, तो ये दोनों सूरतों में हमारे पास अल्लाह ताला के तमाम अहकामात आ चुके थे। तो यकीनन फिर अब अल्लाह ताला ने अपने दीन को मुकम्मल करना था, तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने ये शरीयत को हज़ूर पे मुकम्मल फ़रमाया, अहकामात को, दीन को हज़ूर पर मुकम्मल फ़रमाया। तो
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کر کے دکھایا تو اب یقیناً کسی بھی مزید پیغمبر کی ضرورت نہیں رہی۔ تو یہ ہمارا سب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سب سے آخری، وہ جس کو کہتے ہیں نا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، تو یہ آخری اور سب سے اہم پہلو یہ ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ پاک ہیں وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ اب اس میں اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو ان کو خاتم النبیین کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی خاص قوم میں نبی بھیجنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ قبل ازیں اس میں کوئی بھی نبی نہ آیا ہو، نہ ہی اس میں کوئی دوسری نہ ہی کسی دوسری قوم میں آیا ہو، نہ ہی نبی کا پیغام ان تک پہنچا ہو۔ تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ قیامت تک آنے والے تمام تر مسلمانوں کے لیے، تو اس لیے اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کسی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہ پہنچے، کیونکہ اللہ پاک نے جب خود ذمہ داری لی ہے تو وہ تو پہنچائے گا ہی۔ تو اس لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں، اور ان کے آنے کے بعد اب کسی بھی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی پرانے انبیاء ہیں ان کی تعلیمات کو بھلا دیا جاتا تھا یا ان میں تبدیلی ہو جاتی تھی، تو پھر وہ ایک دفعہ پھر سے لوگوں کو یاد دہانی کے لیے اور ان کو نئے کمات دوبارہ سے دینے کے لیے پھر سے ایک پیغمبر کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ تو ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کی صورت میں اور احادیث کی صورت میں ہمارے پاس اتنا مواد، اتنا اللہ تعالیٰ کا کلام، اتنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے پاس علم موجود ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ اب مزید اس کو بھلا دینے یا اس میں تبدیلی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اب کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت محسوس نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے بار بار انبیاء کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ پچھلے جو انبیاء گزرتے تھے ان کے ذریعے سے لوگوں کو کامل یعنی کہ مکمل ہدایات نہیں ملتی تھی، وہ خاص قوم کے لیے ہوتی تھیں یا کسی خاص مقصد کے لیے، وہ کسی خاص ایک گروہ کے لیے آتے تھے، تو وہ پھر باقی لوگوں کے لیے تعلیمات جو ہیں وہ نہیں ہوتی تھی، کچھ خاص لوگوں کے لیے ہوتی تھی۔ تو پھر بھی ایک نبی کے آنے کی ضرورت پڑتی تھی، ایک پیغمبر کے آنے کی ضرورت پڑتی تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو یہ بھی چیز رد ہو گئی کہ نئے پیغمبر آنے کی کوئی ضرورت ہے، نہیں ہے جی، بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین کی تکمیل فرما دی ہے۔ اور آخر میں یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک نبی کے ساتھ اس کی امداد کے لیے ایک اور نبی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ اگر اس کے لیے اگر کوئی نبی درکار ہوتا ہے تو وہ تو ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے یا معاونت کے لیے دوسرے نبی کو بھی ساتھ میں مبعوث فرما دیا جاتا تھا۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے سارا وہ جتنا بھی تھا درس و تدریس و تبلیغ کا کام وہ خود سر انجام دیا، تو وہ بھی جو ہے اب ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی پہلو سے، کسی بھی کام کے لیے، اب کسی بھی وقت کے لیے مزید پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت اور پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو اب قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت بھی ہیں اور نبی بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں۔ تو جو ہے یقیناً میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پوائنٹ کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ہمارا عقیدہ رسالت کا ٹاپک آج اپنے اختتام کو پہنچا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔